پر اگر گندگی ڈالی جائے یا اوجھڑی ڈال دی جائے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ پوری حدیث کس طرح سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں ابو جہل اور اس کے رفقا اور فرینڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے دوسرے شخص سے کہا کہ کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی، جسے یہاں بوٹی کہتے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے آئے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ قوم کا ایک بدبخت نادان شخص اٹھا، اس شخص کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ اس حدیث کے اندر 240 نمبر کی حدیث کے اندر اس کا نام درج نہیں ہے، لیکن 3185 نمبر کی جو حدیث ہے صحیح بخاری شریف کے اندر ہی اس کا نام بھی موجود ہے۔ قوم کا یہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط، معیط نہیں معیط، اٹھا اور جا کر کے بنی فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے آیا اور انتظار کرنے لگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوئے، آپ کی دونوں گردنوں کے بیچ میں ڈال دیا، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور یہ مشرکین اور کفار ابو جہل اور اس کے رفقا، اس کے دوست احباب وہاں بیٹھے ٹھٹھے مار رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرگر پڑ رہے ہیں، اس قدر ہنس رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر گرگر پڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ کاش کہ میرے پاس میں روکنے کی طاقت ہوتی۔ یہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی ہے اور آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ اس وقت وہ کم سن اور کم عمر تھیں اور اپنے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اوجھڑی ہٹائی۔ بوجھ کی وجہ سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے بد دعا کی اور کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے۔ نام لے لے کر کے اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اے اللہ عتبہ ابن ربیعہ کو پکڑ لے، شیبہ ابن ربیعہ کو پکڑ لے، اے اللہ ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، اے اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے، اے اللہ عقبہ ابن معیط کو پکڑ لے۔ 6 لوگوں کے نام اللہ کے نبی نے لیے۔ 7ویں آدمی کا نام راوی کو یاد نہیں رہا، 7ویں آدمی کا بھی نام اللہ کے نبی نے لیا تھا۔ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 7ویں آدمی کا نام مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جن جن لوگوں کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، ان سارے اشخاص کو، سارے لوگوں کو بدر کے کنویں میں ہم نے مقتول پایا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ قتل کر کے بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مشرکین نے، کفار نے، بالخصوص ابو جہل نے، عقبہ بن ابی معیط نے اس موقع پر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے معاف نہیں کیا، آپ کو اذیتیں پہنچائی، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار یہاں کھل کر کے سامنے آتا ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے کس قدر محبت کرتی ہے کہ وہ بھاگ کر کے آئی تھی اور انہوں نے اپنے باپ کی گردن سے اونٹ کی اوجھڑی ہٹائی تھی۔ اور تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مشرکین، کفار اور بدبختوں کا نام لیا تھا، وہ سب بدر کے کنویں میں
پڑے ہوئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، اور یہ بڑے بڑے سردار لوگ تھے اور نبی کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچانے میں آگے آگے اور پیش پیش رہا کرتے تھے۔ آئیے صحیح مسلم شریف کی دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ابو جہل نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ آپ حضرات کے سامنے ابھی محمد اپنے چہرے کو خاک آلود کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ ابو جہل نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کے چہرے کو مٹی سے ملا دوں گا، مٹی پر رکھ کر کے رگڑ دوں گا اس کے چہرے کو۔ یہ وہ کہہ رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے، اور ابو جہل نے یہ نیت کی کہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کے جیسے اس نے یہ چاہا کہ آپ کی گردن روند دے اور آپ کے چہرے پر مٹی پوت دے، مٹی لگا دے، آپ کے چہرے کو رگڑ دے، جیسے ہی اس نے یہ نیت کی، قریب گیا، اچانک وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹنے لگا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو اشارہ کر رہا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں پیچھے پلٹ آئے، کیوں پیچھے بھاگ آئے؟ اس نے کہا ان بینی وبینہ لخندقا من نار وحولا واجنحۃ، بے شک میرے درمیان اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی خندق تھی۔ خندق کے معنی گڑھے کے ہوتے ہیں۔ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق تھی جسے میں نے دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہولناکیاں ہیں، ڈراؤنے مناظر ہیں، خوفناک منظر ہے، وہ اجنحتن، اور پروں کو بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اسے اچک لیتے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کو پکڑ لیتے، عضو کو پکڑ لیتے، اگر وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ محترم ناظرین، یہ میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے میں ابو جہل کے علاوہ، عقبہ بن ابی معیط کے علاوہ، ابو لہب بھی پیش تھا جو نبی کا چچا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی۔ ایک موقع پر ابو لہب نے بڑا خطرناک کام کیا کہ عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ان دونوں کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کے ساتھ میں ہوا تھا، لیکن جب نبی کی بعثت ہوئی تو عداوت کی آگ میں جل کر کے، دشمنی کی آگ میں جل کر کے اس نے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، ابو لہب بڑا خوش ہوا، اپنی مجلس میں جا کر کے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، محمد ابتر ہو گئے ہیں، نسل بریدہ ہو گئے ہیں، آپ کی نسل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ابو لہب پیش تھا، اخنس بن شریق ثقفی بھی، عقبہ بن ابی معیط بھی، ابو لہب، ابو جہل اور جیسے دیگر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں پیش تھے۔ ابو لہب کی بیوی بھی کانٹے بچھاتی تھی اور گندگی اور غلاظت وغیرہ اس قدر پوٹلی بنا کر کے اس طرح سے وہ پھینکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے برتن میں آپ کی ہانڈی میں ہی پڑتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے واسطے ایک گھروندا بنا لیا تھا جس کے اندر آپ سکون سے نماز پڑھنے لگے تھے۔ محترم ناظرین، واقعات بہت زیادہ ہیں، وقت بہت مختصر ہے، اسی لیے اب ہم آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کس قدر تکلیفیں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مشرکین اور کفار نے ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے تھے، مختلف قسم کے عذاب اور تکالیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تھوڑا سا ذکر جمیل کروں، اور یہ واقعات ایسے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے۔ حضرت عثمان
بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیتے تھے، اور کھجور کی پتیاں ہوا کرتی تھیں، وہ جلا کر کے اس کے دھوئیں سے تکلیف پہنچاتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا پہلا مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا، جب ان کے اسلام لانے کا علم ان کی والدہ کو ہوا، حالانکہ یہ بہت ناز و نعام میں پلے تھے، خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ماں نے کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، حالات کا جب سامنا کرنا پڑا، ایسی مصیبت اور پریشانی آئی کہ ان کی کھال ایسے ادھڑ گئی جیسے کوئی سانپ کچلی چھوڑ جاتا ہے، کھال ادھڑ گئی تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے اگر واقعہ بیان کروں تو آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر کے لڑکوں کے ہاتھ میں تھما دیتا، اور یہ لڑکے مکے کے پہاڑوں پر انہیں دوڑاتے اور پھرتے پھراتے تھے۔ رسی کا نشان ان کی گردن میں پڑ گیا تھا۔ خود امیہ مضبوط رسی میں باندھ کر کے حضرت بلال کو مارتا تھا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بٹھا کے رکھتا تھا، کھانا پانی بھی اس نے بند کر دیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور سب سے بھیانک سزا یہ تھی کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک امیہ انہیں سزا دینے کے لیے رسیوں سے باندھ کر کے مکے کے پہاڑوں پر لے جاتا، دوپہر کے وقت جب گرمی شباب پر ہوتی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ اور تپتے ہوئے صحرا میں، وہ رتیلی زمینوں پر انہیں لٹا دیتا تھا اور ان کے سینے پر گرم گرم اور بڑا بھاری پتھر لا کے رکھوا دیتا تھا، جس سے ان کی پیٹھ بھی جلتی تھی گرمی کی وجہ سے اور سینہ بھی جلتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ہل نہ سکیں، اسی لیے بڑا پتھر لا کر کے سینے پر رکھوا دیتا تھا اور کہتا تھا یا تو محمد کے دین سے انکار کر دو یا ایسے ہی جلتے جلتے تم مر جاؤ، دین محمد کے ساتھ میں کفر کرو، ورنہ ایسے ہی تم کو ہم تکلیفیں اور سزائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ راضی ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نظر پڑی، حالت زار پر ترس آیا، صدیق اکبر گزرے اور 200 درہم میں یا 280 درہم میں، یعنی تقریباً 1.25 کلو چاندی یا 1 کلو سے زیادہ چاندی کے برابر اسے دے کر کے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں بھی اسلام سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، احد احد پکارتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ ایمان کتنا مضبوط تھا، ایمان کتنا مضبوط تھا، مستحکم تھا، منہ کے بل گر کے بھی هو اللہ احد کہتے تھے۔ اس قدر سزائیں، اس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں ان کے اوپر توڑی گئیں، لیکن اسلام سے پھرنے کو گوارا نہیں کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آئے اور اپنی پیٹھ دکھائی، جو پیٹھ ان کی جل گئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ھذا بلال ھذا سیدنا، یہ بلال ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ حضرت بلال نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ محترم ناظرین، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی قربانیاں دی اسلام کی خاطر، بڑی تکلیفیں سہی۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو اس خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ بنو مخزوم کے غلام تھے، ابو جہل کا خاندان تھا، اذیت پہنچانے میں ابو جہل پیش تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لے جاتے اور دھوپ کی تپش اور حدت کی سزا دیتے۔ عمر زیادہ تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ دھوپ کی شدت کی تاب نہ لا کر کے جا بحق ہو گئے اور اپنی روح قفس منصوری سے ان کی پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دی جا رہی تھی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور حضرت عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، وہ جاں بحق ہو گئی۔ اسلام کے راستے میں یہ پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ کمزور تھیں، غریب تھیں، پریشان حال تھیں۔ یہ مکے کے مشرکین کمزور مسلمانوں پر اس قدر اذیتیں پہنچاتے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ وہ بیان کرنے کے لیے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمار کو بھی سزائیں دی جاتی تھیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رکھتے تھے، پریشان کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد کو گالیاں دو اور لات اور عزا کے بارے میں اچھے کلمات کہو، ظلموں کی تاب نالا کر کے مجبوراً نبی کی شان میں گستاخی کر دی اور بولے، روتے ہوئے آئے اور بولے کہ اللہ کے نبی میں نے ایسا جملہ کہہ دیا ہے، ظلم کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ آیت کریمہ اترتی ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس کے اوپر گناہ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، لیکن جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کفر سے راضی اور خوش نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی مجبوراً کچھ کہہ دیا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے، اسلام لانے کے جرم میں، اسلام لانے کے پاداش میں ایسی سزا دی گئی، آگ کے انگاروں پر، آگ کے شعلوں پر ننگی پیٹ کر کے لٹا دیا جاتا تھا، ان کے بال نوچواتی تھی اور مختلف قسم کی ان کو سزائیں دی گئی تھی۔ بنو عدی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، اس خاندان کے ایک آدمی کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق اپنے خاندان کے سردار تھے، اس لیے عمر فاروق بڑھ چڑھ کر کے اس کو مارتے تھے، اس قدر مارتے تھک جاتے تو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ تمہارے اوپر ترس کھا کر کے میں نے نہیں چھوڑا ہے، میں تھک گیا ہوں، سستا لوں تو پھر ماروں گا۔ زنیرہ، نہدیہ، خباب بن عرط، حضرت بلال اور مصعب بن عمیر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جیسے مظلوم صحابہ کی داستان بڑی طویل ہے۔ مجھے معاف کرنا، ان مظلوم صحابہ کی داستان بیان کرتے ہوئے میری آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آج ہمیں اسلام بڑی آسانی کے ساتھ میں ملا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسلام جیسی عظیم نعمت سے جسے تو نے ہمیں سرفراز کیا ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی، توحید پر قائم رہنے کی اور شرک سے بچنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔